الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ نازل کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں داماد کے ساتھ معاملہ کی جو کیفیت تھی اس بارے میں ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اس بارے میں دو مثالیں اللہ کریم کی توفیق سے پڑھی گئی. اور تیسری مثال صفحہ نمبر 123 پر 1 2 3 صفحہ کے آخری نصف میں داماد سے گرمی اور سردی کا احساس ختم کرنے کی دعا ہے. امام ابن ماجہ نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا كان ابو لیلہ یصبر مع علی رضی اللہ تعالی عنہ. ابو لیلہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور رات کو گفتگو کیا کرتے تھے. فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہنا کرتے تھے. ہم نے عرض کیا راوی بیان کرتا ہے اگر آپ ان سے اس بارے میں پوچھیں ان کے دریافت کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام دیا وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنَيْنِ، اور میری آنکھیں دکھ رہی تھی. یوم خیبر، اور یہ واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارمد العینین، بے شک میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں چھوکا اور کہا اللہم اذھب عنہ الحر والبرد، اے اللہ اس سے گرمی اور سردی کو ختم کر. انہوں نے بیان کیا فما وجدت حرا ولا بردا بعد یومئذ، اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہ ہوا. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظیم شرف قبولیت عطا کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گرمی اور سردی کا احساس ختم کرنے کی دعا کی. اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے قبول فرمایا. اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد کے لیے دعائیں کرنا. ایک چوتھی مثال وہ گزر چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حسن، حسین کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے
گندگی کی دوری اور خوب پاکیزگی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو بھی اپنے دعوتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کے ساتھ معاملات انتہائی خوشگوار بنائے، نہ ہماری جانب سے انہیں رائی برابر کوئی تکلیف پہنچے اور نہ ہی ان کی جانب سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما، موت کے دن تک نماز فجر اور قرآن سنت کی مجلس ہمارے نصیب میں فرما۔ اے اللہ اس عظیم خیر سے جو محض آپ کے فضل و کرم سے مل رہی ہے ہمارے لیے حقیقی معنوں میں خیر بنا، اور اپنے فضل و کرم سے موت کے دن تک اس خیر سے محروم نہ فرمانا، اور اے اللہ یہ ہماری نسلوں میں قیامت تک جاری و ساری فرما، اور اے اللہ امت میں اس خیر کو جاری فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں بیماریوں دکھوں غموں کو دور فرما، نیک حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے فوت شدگان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا، جو زندہ ہیں ان کے لیے خیر کا سبب بنا، اور اے اللہ ہمارے کنبوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو اپنے فضل و کرم سے انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے آباء و اجداد، اپنی ماؤں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اے اللہ ان کے حق میں جو ہماری طرف سے کوتاہی ہے اور یقیناً ہے اس کو معاف فرما، اور ان کو اعلیٰ علم میں اپنی رحمت سے داخل فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا سدھار، اے اللہ ہماری آخرت سدھار، اے اللہ ایمان والی عافیت والی اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے وقت آسانی فرمانا، ایمان والی عافیت والی کلمہ توحید زبان پر جاری ہونے والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ حسب تعالی عدالت و جیل میں ذلیل و خوار ہونے والی زندگی اور بری موت سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ وینٹیلیٹر سے بچانا، بے ہوشی کی موت سے بچانا، اے اللہ بری موت سے بچانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔